آپ کے خیال میں مولانا نے ایسا کیوں کہا ہے؟ اور دوسری طرف انہوں نے ایک ایسی بات بھی کی ہے جس سے ہم سب کی ایک دل آزاری، بہت شدید دل آزاری کا پہلو بنتا ہے۔ ان کی جماعت وہاں پہ مقبول ہے جہاں دہشت گرد پھیلے ہوئے ہیں۔ الیکشن سے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیے، ہر الیکشن ایک اچھی صورتحال ہوتا ہے کہ ہر الیکشن کچھ نہ کچھ تو ایک راستہ دیتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ الیکشن پہ لوگوں کا اعتبار ہو۔ بلاول بھٹو بڑے لیڈر ہیں یا مریم نواز؟ دیکھیے، یہ تو بہت مشکل ہے یہ کہنا کہ ان دونوں میں سے بڑا لیڈر کون ہے۔ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ ایران نے تھوڑا سا اوور سٹیپ کیا اس پہ؟ جی، اس کو اوور ریچ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وی نیوز کا شو صحافت اور سیاست، اور آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں پاکستان کے انتہائی سینئر تجزیہ کار، جن کی نظر ہے، بہت گہری نظر ہے پاکستان کے معاملات پر، قومی معاملات پر اور عالمی معاملات پر، سیاسی معاملات پر، معاشی معاملات پر، اور تقریباً ہر موضوع پر بات کر سکتے ہیں۔ جناب زیغم خان صاحب، بہت شکریہ زیغم بھائی، آپ تشریف لائے، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور آپ کو ہم نے زحمت دی لیکن آپ تشریف لے آئے۔ تو زیغم بھائی یہ بتائیں کہ پاکستان میں کافی ایشوز چل رہے ہیں، پہلے جو ہے سیاست کے کچھ ایشوز چل رہے ہیں، کچھ کشمیر میں ہے، اب کل سے پرسوں سے ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے، بہت سے لوگ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں، اور شہداء کے بارے میں بات تو انہوں نے ایسی کی ہے جو شاید کسی اور پیرائے میں بھی کی جا سکتی تھی۔ آپ کے خیال میں مولانا نے ایسا کیوں کہا ہے اور اب اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ بہت شکریہ خرم صاحب فار ہیونگ می۔ دیکھیے، مولانا صاحب جو ہیں وہ بہت ہی سیزنڈ سیاستدان ہیں پاکستان کے، ایسے سیاستدان ہیں جو ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، ریاست کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، فوج کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور دوسری طرف انہوں نے ایک ایسی بات بھی کی ہے جس سے ہم سب کی ایک دل آزاری، بہت شدید دل آزاری کا پہلو بنتا ہے، کیونکہ دیکھیے شہداء سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ علامتی طور پر ایک قوم کے لیے شہید ایک الٹیمیٹ تقدس کا سائن ہوتے ہیں، کیونکہ ملک کی خاطر، ملک کو بچانے کے لیے وہ اپنی جان دے دیتے ہیں۔ جان سے بڑی چیز کوئی نہیں ہوتی۔ اور انہوں نے جو کہا ہے اس کی کوئی مطلب، اس کو ہم کہا جا سکتا ہے کہ ایسا نہیں کہنا چاہتے تھے، یوں کہہ دیا، اس طرح کہتے، لیکن کوئی بھی، میں یہ کہوں گا کہ اس کی تشریح جو ہے اس میں نہیں جانا چاہیے۔ یہ ناقابل قبول الفاظ ہیں، انہیں ایک بڑے دل کے ساتھ اس پر معذرت کرنی چاہیے، اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی جب ہم ریئیکٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مولانا کون ہے۔ کیا مولانا واقعی شہیدوں کے خلاف ہیں؟ کیا فوج کے خلاف ہیں؟ کیا دہشت گردوں کے ساتھی ہیں؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ جی دیکھیے، ان کی اپنی جماعت بھی ایک شہداء کی جماعت ہے، ملک کے ساتھ کھڑے ہو کر انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ انہوں نے جو فتوے دیے دہشت گردوں کے خلاف، ان کے سینکڑوں علماء نے فتوے دیے دہشت گردوں کے خلاف، خودکش حملوں کے خلاف، اس کے نتیجے میں ان کے جید علماء شہید ہوئے۔ مولانا حسن جان، مولانا نور محمد MNA تھے سابقہ، ان کو بڑی بری طرح سے شہید کیا گیا۔ مولانا پر 2 دفعہ خودکش حملہ ہوا، 2 دفعہ ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا، ان کے ورکرز کو تو سینکڑوں کی تعداد میں شہید کیا گیا۔ تو ظاہر ہے یہ کیا تھا؟ ایک طرح سے فوج جس طرح قربانی دے رہی ہے، جس مقصد کے لیے دے رہی ہے، اسی طرح سے وہ بھی انہوں نے بھی دی۔ جی بالکل۔ دوسرا بات یہ ہے کہ انہوں نے آئیڈیالوجیکل فرنٹ سنبھالا ہوا ہے دہشت گردوں کے خلاف۔ ان کی جماعت وہاں پہ مقبول ہے جہاں دہشت گرد پھیلے ہوئے ہیں، لیکن ان کے اس پوزیشن کی وجہ سے، ان کی سیاست کی وجہ سے، ان علاقوں میں عوام میں TTP جگہ نہیں بنا سکے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ پختون عوام میں اور جن علاقوں میں دہشت گردی ہے ان کے عوام میں ان کی جڑیں، ٹھیک ہے۔ اگر عوام میں جڑیں نہیں ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہبی طور پر جو مولانا نے بہت کھلی پوزیشن لی ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی خلاف اسلام ہے، پرائیویٹ جہاد، خود سے بندوق اٹھا لینا ریاست کی مرضی کے بغیر خلاف اسلام ہے، خودکش حملہ خلاف اسلام، پھر تو باقی کچھ بچتا نہیں ہے نا۔ تو آپ سمجھ لیں کہ مولانا نے دہشت گردوں کے پاؤں کے نیچے سے قالین کھینچ لیا ہے، ان کے پاس کوئی مذہبی جواز نہیں بچتا۔ یہ مولانا کی بہت بڑی خدمت ہے، اور اسی طرح مولانا کا آگے بہت بڑا رول ہے۔ تو ان سے انگیج کرنا چاہیے کہ یہ انہوں نے کیوں کہا، کیونکہ مولانا نے مستقبل میں بھی یہ رول سنبھالنا ہے،
پاکستان کی ریاست کے ساتھ مل کے کام کریں. وی کین انڈرسٹینڈ کہ وہ کس طرح کی ایک پریشانی میں ہیں, کس طرح سے ان کو پی ٹی ایم نے ڈچ کر دیا ہے. شاید وہ محسوس کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ مجھے لفٹ نہیں کراتی. پھر جو علاقے ان کے وہاں پہ جو چیلنجز ہیں دہشت گردی کا, میں نے بتایا کہ دہشت گردوں کے نشانے پر ہیں وہ مسلسل. ایک طرف دہشت گرد ہیں, دوسری طرف ہمیں پتہ ہے کہ ایک نسل پرست تنظیم وہاں جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے جو کابل کی ہم نوا ہے. یہ ماحول ان کا الگ ہے. پھر قومی سیاست میں ان کے چیلنجز ہیں, ایک فرسٹریشن ہو سکتی ہے. تو آپ کے خیال میں یہ اس فرسٹریشن کا نتیجہ ہے جس کے تحت مولانا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سیاسی طور پر ان کا جو ایک ڈیو رول تھا, جو حصہ تھا بنتا تھا, وہ نہیں ادا کیا گیا, اور وہ فرسٹریٹ ہو کے اس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ یعنی اگر آپ یہ چند سینٹنسز ہم ایک طرف رکھ دیں جو ہم آپ کے میرے لیے سب کے لیے ناقابل قبول ہے, ٹھیک ہے نا جی, جن پر ہم کہہ رہے ہیں کہ انہیں یہ واپس لینے چاہیے, اگر یہ باقی رکھ دیں تو باقی تو یہ اس طرح کی فرسٹریشن ہے جس کا ایک مقصد, اور فرسٹریشن بھی ان کی بڑی سوچی سمجھی ہوتی ہے. مولانا کوئی عام آدمی نہیں ہے. انہوں نے اپنی جو بیس ہے اس کو یہ دکھانا ہوتا ہے کہ دیکھیں میں اسٹیبلشمنٹ کی بانسری پہ نہیں ادھر ادھر ہوتا. صحیح ہے, ٹھیک ہے, میں ریاست کا ساتھ دیتا ہوں, دہشت گردوں کے خلاف ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کسی کا اعلی کار ہوں. تو انہیں اپنے آپ کو ایک ڈسٹنس ظاہر کرنا ہوتا ہے, اور جب ڈسٹنس ظاہر کرتے ہیں تو اس کا دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں سے سپیس چھینتے ہیں صحیح ہے, جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے ساتھ دہشت گردی بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو یہ جب اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے ساتھ صرف ایک ایسی پالیٹکس کرتے ہیں جو قومی سیاست ہے, تو دیکھیں ان کی سپیس لیتے ہیں نا. بالکل صحیح, یہاں تک تو کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے, صحیح. اوورال ان کی سیاست میں مجھے کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے. ان پہ ہم ہر وقت باقی لحاظ سے تنقید کرتے رہتے ہیں کہ وہ کیا کچھ سیاست میں کرتے ہیں, کیا بدلتے ہیں, ادھر سے ادھر کیسے ہوتے ہیں, لیکن یہاں تک تو ان کا ایک رول ہے نا. تو اوورال لیکن یہ جو ظاہر ہے اس میں سے کچھ باتیں انہوں نے ایسے کہہ دی, خیال ہمیں بھی کچھ اوورال کانٹیکسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ باتوں کو اگنور کر دینا چاہیے. ہمیں اس پر بہت زیادہ اس میں نہیں گھس جانا چاہیے. شہداء کے احترام میں ہی ہم پہ اس سے زیادہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے. ایک آدمی نے ایسی بات کر دی تو اس کو آپ جانے دیں, آگے بڑھیں. ہمیں اس بات پہ اتفاق ہونا چاہیے کہ شہداء کا جو احترام ہے, ان کی جو سینکٹیٹی ہے, ان کا جو تقدس ہے, اس پہ پاکستان میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. دہشت گردی اور دہشت گردوں کے بارے میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. صحیح. تو ابھی ہم اسی کو پہ بات کرتے ہیں کہ چونکہ کافی اب ڈیبیٹ ہو گئی ہے, اور جس طرح کہ آپ نے کہا کہ ہمیں اگنور کرنا چاہیے, تو کیا ہم یہ بھی امید کر سکتے ہیں کہ مولانا بھی تھوڑا سا اس کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کو رجوع کرنے کی کوشش کریں گے اس اسٹیٹمنٹ سے؟ ہمیں امید کرنی چاہیے. دیکھیں ہمیں ان سے یہ تقاضا بھی کرنا چاہیے کہ مولانا جو ہیں آپ اپنے مرتبے کو دیکھتے ہوئے رجوع کرنے میں کوئی آپ کی جو عزت ہے وہ کم نہیں ہوگی, اس سے عزت بڑھے گی. ہمیں یہ توقع ان سے بھی توقع رکھنی چاہیے, اور خود بھی ہمیں جو ہے وہ معنی اس بات میں سے نہیں نکالنے چاہیے جو شاید ان کے معنی تھے, وہ چاہتے بھی نہیں تھے. صحیح, ٹھیک. اچھا, اس اسٹیٹمنٹ کے بعد پھر مولانا کی ایک اور اسٹیٹمنٹ آئی ہے جو کہ کشمیر ایکشن کمیٹی کے متعلق ہے, اور اس پہ انہوں نے کہا ہے جی کہ مجھ سے رابطہ کیا گیا تھا اور میں جو ہے اس پہ تیار ہوں کردار ادا کرنے کے لیے, لیکن ابھی حالات و واقعات ایسے ہیں کہ جس پہ کچھ جو ایکشن کمیٹی کو انہوں نے کہا ہے کہ کچھ ان کو اپنے اسٹیپس جو ہیں ان پہ ریکنسیڈر کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی کچھ بلاول بھٹو صاحب نے بھی کل ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے, اور آج بھی ایکچولی انہوں نے تقریر کی ہے, اور انہوں نے کشمیر ایکشن کمیٹی کی جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کو کہا ہے جی کہ آپ دھرنا ختم کریں اور مذاکرات کی میز پر آئیں. کچھ اس طرح کی اطلاعات بھی ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا رول پلے کر رہی ہے اور دھرنا ختم کروانے کے لیے کردار ادا کر رہی ہے. تو آپ کے خیال میں کیا یہ مسئلہ اب حل ہونے جا رہا ہے, یا وہ اب کتنا اس کا سیریس ہو گیا, اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. کیا حل ہو جائے گا, یا آگے کیا اس کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ خرم صاحب دیکھیں, تھوڑا سا ہم یہ سمجھیں کہ یہ مسئلے کیوں پیدا ہو رہے ہیں. پاکستان میں تحریکیں ابھر رہی ہیں, اور ابھرنے کے بعد کامیاب ہو رہی ہیں, کامیاب ہونے کے بعد ناکام ہو رہی ہیں. 3 الگ طرح کی آپ کو میں تحریکوں کی مثال دیتا ہوں. پی ٹی آئی ایک تحریک کے طور پر ابھری, پارٹی بن گئی. ٹی ٹی پی ایک تحریک کے طور پر ابھری, پاکستان کی سب سے بڑی مذہبی جماعت بن گئی. جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے ایک تحریک کے طور پر ابھری اور چل رہی تھی. اب اگر ہم سنیں تو کہتے کیا ہیں کہ دیکھیں جی ریاست بہت سخت ہے, کوئی گنجائش نہیں دیتی, بڑی ظالم ہے. ٹھیک ہے, ہوگی, ریاستیں ہوتی ہیں, ہماری ذرا زیادہ ہوگی, لیکن کیا پی ٹی آئی کو پورے ملک میں حکومت نہیں دی گئی؟ کیا ٹی ٹی پی کو اس کو کیا کہتے ہیں, پی ٹی ایم کو نہیں, میں اس کی بات کر رہا ہوں ہماری جو مذہبی جماعت تھی ٹی ایل پی, ساری اگر پہلے میں نے غلط بولا ہے تو میں ٹی ایل پی کی بات کرنا, تحریک لبیک پاکستان. دیکھیے, کیا تحریک لبیک پاکستان کو پاکستان کی سب سے بڑی مذہبی جماعت بننے کی اجازت نہیں دی گئی؟ کیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے تمام مطالبات جو شاید کسی ملک میں بھی نہ مانے جاتے ہیں, نہیں مانے گئے؟
مانے گا نا. اب پھر کیا ہوا؟ دیکھیں ایک مرحلہ ہوتا ہے, ایک تحریک کھڑی ہوتی ہے, وہ چیلنج کرتی ہے, اس کے بعد سسٹم اس کو ابزارب کرتا ہے, صحیح ہے, اس کو ایک قبولیت دیتا ہے, وہ سسٹم کا حصہ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد سسٹم کی توقع ہوتی ہے کہ اب ایک مختلف طریقے کا رویہ اپنائیں گے. جب آپ کے پاس پورے ملک کی حکومت آ گئی تو پھر آپ ایک باہر کے طرح ایک آپ ایسی تحریک کے طور پر نہیں بیہیو کر سکتے جو تحریک بالکل باہر کھڑی ہے, جس کا اقتدار میں کوئی حصہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اندر بھی ہوں اور باہر سے پھر حملہ بھی کریں. تو ہماری تحریکیں یہ غلطی کر رہی ہیں کہ جب ان کو قبولیت مل جاتی ہے, ریاست کی طرف سے بھی قبولیت مل جاتی ہے, عوام کی طرف سے بھی مل جاتی ہے, سسٹم کی طرف سے بھی مل جاتی ہے, اس کے بعد وہ تھوڑا صبر کرنے کی بجائے وہ پھر اسی طریقے سے بیہیو کرتے ہیں. صحیح. جس طرح بالکل وہ آؤٹ سائڈر ہوں پھر وہ اٹیک کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر دنیا بھر میں جو بات کر رہا ہوں یہ پولیٹیکل سوشیالوجی کا آپ کو اصول بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اب پولیٹیکل سوشیالوجی کی روح سے جب آپ ایسے کریں تو پھر سسٹم آپ کو ریجیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں پھر یعنی آپ کو جو ایکسیپٹنس ملی تھی وہ آپ کی واپس لے لی جاتی ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو پھر آپ کو بہت زیادہ مزید اسٹرگل کرنی پڑتی ہے ایکسیپٹیبلٹی کے لیے. ان تینوں تنظیموں کے ساتھ, تینوں تحریکوں کے ساتھ ہی اب جیک بھی دیکھیں کس طریقے سے وائلنس کے راستے پہ چلی گئی. ان کے مطالبات صحیح ہوں یا غلط ہو, ہر کسی کے مطالبے کا حق ہے. اپنے مطالبے کے لیے وہ صحیح ہو یا غلط ہو, آپ کو مظاہرہ کرنے کا, پرامن کرنے کا حق ہے. لیکن آپ کیا نہیں کر سکتے؟ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ میرے 38 مطالبات ہیں, اس کو حکومت ریاست تسلیم کرے, نہیں تو میں بس ہم یہ وہ کر دیں گے. آپ مطالبہ کر سکتے ہیں. دیکھیں جب عراق وار ہو رہی تھی تو پورے مغربی ملکوں میں 10-10, 20-20 لاکھ لوگوں کے مظاہرے ہوئے. بالکل. کسی ملک نے بھی اپنی پالیسی نہیں بدلی. لوگوں کو مظاہرے کرنے کا حق تھا, حکومت کو پالیسی اپنی تبدیل کرنے یا نہ کرنے کا حق تھا. آپ بار بار مطالبہ کر سکتے ہیں جب تک کہ حکومت ماننے کو تیار ہو جائے, لیکن آپ بلیک میل نہیں کر سکتے, آپ فورس نہیں کر سکتے. یہ جیک کی بہت بڑی غلطی ہے. یہی غلطی پی ٹی آئی نے نو, اور یہی ٹی ایل پی کی بھی غلطی ہے کہ آپ اس طریقے سے آپ تشدد, وائلنس, بلیک میلنگ کے راستے پہ چلے جائیں. تو ان تمام تنظیموں کو غور کرنا چاہیے. جیک کو جو کہا جا رہا ہے کہ پہلے ان کو اسٹیپ بیک کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ وہ مزید وائلنس کے راستے پہ جائیں. وہ اس بات کا احساس کریں, پیچھے ہٹیں, واپس جائیں, پھر اپنی ایک جگہ بنائیں, اپنے مطالبے پہ ڈٹے رہیں. ٹھیک ہے. مطالبہ ان کا ہے. دیکھیں جب ان کو آئینی طور پر مطالبہ قبول ہونے کی گنجائش نکل آئے تو وہ ہو جائے گا. صحیح ہے. لیکن یہ جو صورتحال ہے اس میں مذاکرات بھی یقیناً بہت ضروری ہیں. مولانا کا ایک رول ہو سکتا ہے, مولانا نے ہمیشہ رول پلے کیا ہے. اور مولانا نے دیکھیے صرف پاکستان کے اندر جو مختلف ہمارے اسٹیک ہولڈر صرف ان میں رول نہیں پلے کیا, مولانا تو بین الاقوامی تعلقات میں بھی ایک رول پلے کیا پاکستان کی طرف سے. صحیح کہہ رہے ہیں. مولانا کا ایک رول ہو سکتا ہے, لیکن ظاہر ہے مولانا تبھی رول پلے کریں گے جب ایک طرف حکومت بھی ان کو مینڈیٹ دے گی. وہ تو رابطہ مسلسل مولانا سے کر رہے ہیں, وہ چاہتے ہیں, لیکن مولانا کی بات بھی وہ نہیں مان رہے. مولانا بھی نے بھی ان کو کہا کہ آپ پہلے دھرنا ختم کریں. مولانا پہلے ان کو کہہ چکے ہیں. یہی بات پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ اب ایک سٹیپ اب جو پیچھے لینا ہے وہ انہوں نے لینا. بالکل ٹھیک ہے. صحیح. اب ریاست ایک سٹیپ پیچھے نہیں لے سکتی, جتنا وہ آگے آ چکے ہیں. اب اس کا مطلب ہوگا ریاست کی ڈیفیٹ, وہ نہیں. تو انہیں تھوڑا ایک سٹیپ اب پیچھے ہٹنا چاہیے. پھر اس کے بعد بیٹھ کر دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے ایک اکاموڈیشن ان کو دی جائے, اکاموڈیشن کا راستہ نکالا جائے. اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو میرے خیال ہے خود وہ اپنا نقصان بھی کریں گے, اور ظاہر ہے ایک سول سوسائٹی کا اور جمہوریت کا بھی نقصان ہوگا. تو آپ کے خیال میں اس کا الٹیمیٹ اینڈ کیا ہوگا؟ دیکھیں ہم مستقبل کا تو پتہ نہیں ہے, ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ اس کا اچھا اینڈ ہوگا. وہ لوگ محسوس کریں گے کہ ان کا طریقہ غلط تھا, اور اس میں سے جو کالی بھیڑیں ہیں جن لوگوں نے وائلنس کیا ہے ان کو چھوٹ نہیں ملنی چاہیے. دیکھیں پاکستان میں ہمارے یہاں بہت ایک بڑا مسئلہ یہ رہا ہے کہ جو بلوا کرتے ہیں, بلوے میں قتل کر دیتے ہیں, اربوں روپے کی پراپرٹیز ختم کر دیتے ہیں, ان سے کبھی حساب کتاب نہیں ہو. ایسے ہی یہ ابھی آ کے ہمارے سامنے ہوا ہے, کوئی 78 سال کے بعد کہ کوئی حساب کتاب شروع ہوا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. کسی کا خون رائے گا نہیں جانا چاہیے. کسی نے فوجی کو قتل کیا ہے, سپاہی کو قتل کیا ہے, عام آدمی کو قتل کیا ہے, دکان جلائی ہے, کار جلائی ہے, معمولی باتیں نہیں. تو جنہوں نے کیا دیکھیں ان سے حساب ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور جو انوسینٹ لوگ ہیں وہ اپنی تحریک چلاتے رہیں. صحیح. اچھا سر, اسی دوران کشمیر میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں 27 جولائی کو, اور بلاول بھٹو صاحب جیسا کہ میں نے پہلے کہا آلریڈی مظفر آباد میں موجود ہیں, وہ اپنی سیاسی کیمپین کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب بھی اب آج اعلان ہو گیا کہ میرپور میں جائیں گے اور انتخابی مہم چلائیں گے وہاں پہ. یہ دونوں بڑی پارٹیاں ہیں اس وقت میدان میں. آپ کے خیال میں اس میں الیکشن سے صورتحال بہتر ہوگی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ الیکشن
جو ہیں یہ آگے چل کے جو صورتحال بن رہی ہے پاکستان میں، سیاسی صورتحال ہے یا کشمیر کے حوالے سے ایک علاقائی صورتحال ہے، اس پہ ان الیکشن سے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیے ہر الیکشن ایک اچھی صورتحال ہوتا ہے کہ ہر الیکشن کچھ نہ کچھ تو ایک راستہ دیتا ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ الیکشن پہ لوگوں کا اعتبار، جس طرح گلگت بلتستان کے الیکشن ہوا، ٹھیک ہے ایک جماعت کے لیے حالات ذرا مشکل ضرور تھے، لیکن یہ ہے کہ کوئی بیلٹ کے پروسیس پر کسی کو اعتراض نہیں ہوا. صحیح ہے. کم سے کم بھی یہ بات ہے کہ بیلٹ کا پروسیس شفاف ہو. باقی چیزیں بھی ٹھیک ہونی چاہیے، لیکن کم از کم بیلٹ کا پروسیس اگر بالکل شفاف ہو تو اس سے ایک بہتری کا راستہ ہی نکلتا ہے. لوگوں کے نمائندے آتے ہیں، تازہ انہوں نے ووٹ دیا ہوتا ہے. لوگ اگر پچھلے نمائندوں سے اس وقت ناراض ہیں، جس طرح کے بظاہر لگتا ہے کہ وہ ہیں ناراض کیونکہ انہوں نے سائڈ سوئچ کی ہیں، نئے لوگوں کو ووٹ دیں گے تو لوگوں کا ایک حکومت پر اعتماد آ جاتا ہے، حکومت میں نئے لوگ آ جاتے ہیں تو حکومت کے لیے تو اچھی بات ہوتی ہے. تو آئی مین وی کین اونلی ہوپ کہ الیکشن میں کوئی اس طرح کا سوال نہیں اٹھے گا. صحیح ہے. اور کوئی وجہ نہیں کہ اٹھے تو، اور اس کے بعد جو ہے وہ نئے منتخب نمائندے آ جائیں گے تو لوگوں کا اسمبلی کے ساتھ تعلق بن جائے گا، حکومت کے ساتھ تعلق بن جائے گا، ان کے مسئلے کچھ حل ہوں گے، ان کے کچھ ناراضگی بھی اس ذریعے سے دور ہو جائے گی. لیکن دیکھیے ایک چیز جو بہت ضروری ہے نا ہمیں، اور جس طرف کوئی نہیں جا رہا، وہ یہ کہ لوکل گورنمنٹ بہت ضروری ہے. صحیح ہے. ایک ایمپاورڈ لوکل گورنمنٹ جو ہے نا، وہ جو سارے جو غصے نکل رہے ہیں نا لوگوں کے، اس کو دور کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ضلع کے لیول پر آپ ویسی تکڑی حکومت بنا دیں جیسی مشرف دور میں. بالکل. پھر آپ دیکھیں وہ سارے غصے ضلع کی سطح پہ چلے جائیں. لیکن سر ہماری سیاسی جماعتیں یہ نہیں چاہتی نا، اور وہ کیوں نہیں چاہتی ہیں سر؟ سیاسی جماعتیں اس لیے نہیں چاہتی ہیں کہ وہ جو طرز سیاست ہے ان کا وہ پیٹرنیج کا ہے. وہ ساری طاقت بھی صوبوں میں مرکز میں رکھنا چاہتے ہیں، وہ سارا مال بھی مرکز میں رکھنا چاہتے ہیں، حصہ بھی خود لینا چاہتے ہیں، اس کو بانٹنا بھی خود چاہتے ہیں. یہیں سے وہ نالی دینا چاہتے ہیں، یہیں سے سڑک دینا چاہتے ہیں، یہیں سے پانی دینا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ بھی ذلیل و خوار ہوتے ہیں. راجن پور والا کدھر بیچارہ لاہور آئے گا، اس کا کیا چانس ہے کہ لاہور میں آ کے کچھ لے کر جائے؟ تو یہی ہوتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ملتا. صحیح ہے. بالکل ٹھیک ہے. پھر لاہور والے کو سارا کچھ ملتا ہے، آس پاس کے ضلع والوں کو سارا کچھ ملتا ہے. لیکن سر ابھی سوری آپ کو قطع کلامی کروں، اگر ہم چلے جائیں سندھ میں تو کراچی مرکز ہے، لیکن کراچی کی جو حالت ہے وہاں تو مرکز کو بھی کچھ نہیں مل رہا. دیکھیے کراچی میں ایک تو سب کا بیڑا غرق ہے، لیکن کراچی جو ہے وہ مرکز ضرور ہے، طاقت کا مرکز نہیں ہے. صحیح ہے. جو باقی صوبوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. پشاور طاقت کا مرکز ہے، پشاور ویلی طاقت کا مرکز ہے، لاہور جی ٹی روڈ طاقت کا مرکز ہے، کوئٹہ طاقت کا مرکز ہے. لیکن کراچی جو ہے وہ طاقت کا مرکز اس وجہ سے نہیں ہے کہ جو حکمران جماعت ہے اس کی بیس وہاں نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن پھر پیپلز پارٹی کی گورننس کا تو پھر قصہ ہی کچھ اور ہے. صحیح ہے. تو لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی الیکشن جیتتی جا رہی ہے، آئینے عہدے ان کے پاس ہے. دیکھیں نا سندھ میں تو چلو ان کی حکومت ہے، بلوچستان میں ان کی حکومت بنائی ہوئی ہے، جی بی میں ان کی حکومت بن رہی ہے، کشمیر میں جو ابھی اسیسمنٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق وہ اچھی خاصی سیٹیں لینے جا رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ دیکھتے ہیں، دوسری طرف پیپلز پارٹی کی پرفارمنس دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ شاید کہیں پہ ان کو ہیلپ آؤٹ کیا جا رہا ہے. اب بلاول بھٹو صاحب 25 جولائی کو ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں مینار پاکستان پر. آپ امیجن کریں، آپ بینگ این اینالسٹ اور تجزیہ کار، کہ پیپلز پارٹی جس کا پنجاب میں تقریباً وجود نہیں ہے، آپ گلی محلوں میں چلے جائیں بہت کم لوگ ہوں گے، وہ اگر مینار پاکستان پر جلسے کا اعلان کرتی ہے تو اس سے کیا آٹومیٹیکلی ہمیں وہ جو اکتوبر میں جلسہ ہوا تھا عمران خان کا 2011 میں، اور پھر وہاں سے ان کا رائز ہوا تھا، تو ابھی اگر آپ ہمیں اپنے قومی منظرنامے کو دیکھیں، جس طرح پیپلز پارٹی کی جی بی میں جیتتی ہے، کشمیر میں کمپیٹ کرتی ہے، سندھ میں ان کی گورنمنٹ بنائی گئی ہے، بلوچستان میں ان کی گورنمنٹ بنوائی گئی ہے، اور گورنر ان کو دیے گئے ہیں، کانسٹیٹیوشنل سیٹس ان کو دی گئی ہیں، تو یہ ایسا لگتا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا کر کے اور دوبارہ سے ایک بڑی قومی جماعت بنانے پر کام ہو رہا ہے؟ دیکھیے ایک تو خرم صاحب ہمیں جو ہمارے جو فیڈریٹنگ یونٹ ہے، فیڈریشن کے مختلف یونٹ ان کو ایک تو الگ الگ ظاہر ہے دیکھنے کی ضرورت ہے. گلگت بلتستان کی ہم نے بات کی تھی کہ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کی ایک ہسٹری ہے. پیپلز پارٹی نے جتنے بھی وہاں آئینی حقوق لوگوں کو ملے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے دور میں ملے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو نے دیے، بے نظیر نے دیے، ٹھیک ہے، آصف زرداری نے دیے، جتنے بھی ان کی اسمبلی بنی، جو بھی حقوق ان کو ملے ہیں نا، جو وہ راجوں کا دور میں، تو ایک ان کی جو ہسٹری ہے نا، اور اس وقت بھی ان کے مطالبے کچھ آئینی مطالبے ہیں. ٹھیک ہے. تو آئینی مطالبوں پر جب وعدہ پیپلز پارٹی کرتی ہے تو پیپل کین ٹرسٹ. ٹھیک ہے. جی بی کو اس طرح سے آپ ایک طرف رکھتے ہیں. کشمیر ابھی ہمارے سامنے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. کشمیر میں لگتا ہے ان کی اچھی سچویشن ہوگی، کیونکہ ہمارے مسلم لیگ کے بزرگوں نے جیسے بیانات دیے ہیں، مجھے تو نہیں لگتا کہ 5-10 سال سے پہلے یہ ان کے گلے سے وہ بیان اتریں گے. صحیح. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے جو ہے وہ ناراضگی جو ہوگی، جب آپ نے انہیں کہا کہ سرے سے آپ کشمیری نہیں دوڑ جاؤ. بالکل ٹھیک ہے نا. تو دل دکھایا ان کا، تو ظاہر ہے پھر پیپلز پارٹی کو اس کا ایڈوانٹیج ہوگا. کشمیر کو ہم دیکھتے ہیں،
اب سندھ کی اپنی کہانی ہے، وہ لمبی ہے، ہم ادھر نہیں جاتے. صحیح. آپ نے کیونکہ پنجاب پہ فوکس اس وقت کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے پنجاب میں ہمیں کچھ گراؤنڈ سویل تو نظر نہیں آتا. صحیح ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں 2010 کے جلسے کی عمران خان کی، اس سے پہلے آپ کو ایک چینج نظر آنا شروع ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. آپ اگر اس وقت اس سے پہلے کے، خاص طور پہ میں تو دیکھ رہا تھا جو سرویز آ رہے تھے، میں سائنٹیفک سرویز کی بات کر رہا ہوں، یہ سروے نہیں جو اینکر جا کے کرتے ہیں، جو سائنٹیفک پراپر سروے آتے وہ دکھا رہے تھے کہ بی بی کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی مسلسل جو ہے وہ لوز کر رہی ہے پاپولیرٹی. 2008 کے بعد سیاست زرداری لوز کر رہے ہیں. افتخار چودھری نے بھی ان کو گردن سے پکڑا ہوا تھا، اسٹیبلشمنٹ بھی اس وقت ان کے خلاف تھی، تو اس کا فائدہ جو ہے وہ عمران خان کو مل رہا تھا. ٹھیک ہے. اب اگر ہم اینیکڈوٹل ایویڈنس دیکھیں، سامنے دیکھیں، سرسے میں سروے تو کوئی نہیں آیا، تو کوئی پیپلز پارٹی کے حق میں تو کچھ ہمیں ہوتا نظر نہیں آتا. صحیح ہے. لیکن یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان، اگر کوئی ایسی مطلب ہے ڈارک ہارس بن کر ابھرتے ہیں پنجاب کی حد تک بلاول، تو دیکھ لیتے ہیں. میرے خیال میں تو انہوں نے بڑا اپنے آپ کو ایک آزمائش میں ڈالا ہے، کیونکہ اب یہ بسوں والے جلسے تو نہیں ہوں گے. دیکھیں آج کے دور میں بسوں والے جلسوں کا تو دور گیا. اتنا بڑا جلسہ آپ تبھی کر سکتے ہیں جب شہر سے لوگ نکلیں. بالکل ٹھیک ہے. تو کیا شہر سے لاکھوں لوگ نکلیں گے؟ تو لیٹس اب آپ اور ہم شرطی لگا سکتے ہیں اس پہ. ٹھیک ہے. اچھا سر، آپ کے خیال میں بلاول بھٹو بڑے لیڈر ہیں یا مریم نواز؟ دیکھیے یہ تو بہت مشکل ہے یہ کہنا کہ ان دونوں میں سے بڑا لیڈر کون ہے. ابھی دونوں نے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے. دونوں کو جو اس وقت جو اختیار ملا ہے، جو پوزیشن ملی ہے، وہ موروثیت کی وجہ سے ملی ہے. اس وجہ سے نہیں ملی کہ انہوں نے اپنی قابلیت کی وجہ سے اس جگہ ون کی ہے. صحیح. مریم نواز اپنی پوزیشن پر اس وجہ سے ہیں کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہیں. ٹھیک ہے. اور بلاول صاحب اپنی پوزیشن پہ اس وجہ سے ہیں کہ وہ محترمہ کے بینظیر بھٹو کے بیٹے ہیں، اس وجہ سے ہیں. اس کے علاوہ تو کوئی اہلیت نہیں ہے نا. تو اب مریم نواز جو ہے وہ اسٹرگل کر رہی ہیں کہ ان کو پوزیشن پہلے ملی ہے اور انہوں نے ثابت اپنے آپ کو بعد میں کرنا ہے. ٹھیک ہے. ان کے والد کا بھی ایسے ہوا تھا، لیکن والد نے ثابت کر لیا تھا، پاپولیرٹی حاصل کر لی تھی حکومت میں آنے کے بعد. انہیں حکومت پہلے مل گئی ہے، ثابت بعد میں کرنے. کچھ چیزیں وہ بڑی اچھی بھی کر رہی ہیں، لیکن بہت سی چیزوں پہ وہ اسٹرگل بھی کر رہی ہیں. صفائی کا بہت امپریس ہوتا ہوں میں، پنجاب میں جاتا ہوں تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے شہروں کو صاف کر لیا ہے. لا اینڈ آرڈر پہ انہوں نے کچھ اچھی کوششیں کی ہیں، لیکن کسانوں کے معاملے پہ بہت بری طرح وہ ناکام ہوئی ہیں. کروڑوں کسانوں کے کمر ٹوٹ گئی ہے. گندم پہ جو مسلسل 2 سال پالیسیاں بنائی وہاں پہ فیلئر ہے. تو اب دیکھیں ان کا جو ایک رزلٹ کارڈ ہے نا، وہ آگے آنا ہے کہ ان کی تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے لوگ آخر میں کیا فیصلہ کرتے ہیں. یہ تو پنجاب کے 12 کروڑ 13 کروڑ لوگوں نے فیصلہ کرنا. بلاول کا جو امتحان ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ اپنے نانا کی طرح اور اپنی والدہ کی طرح عوام کو موبلائز کر سکتے ہیں، عوام کو واپس پیپلز پارٹی سے جوڑ سکتے ہیں. کیونکہ اس وقت پیپلز پارٹی جیسے آپ نے کہا جو اصل بیٹل گراؤنڈ ہے پنجاب کی، وہاں سے غائب ہو چکی ہے. صحیح ہے. وہ ووٹ بینک جو پیپلز پارٹی کا دہائیوں سے تھا وہ ختم ہو چکا ہے. تو کیا وہ اس کو دوبارہ اپنے ساتھ جوڑ سکتے ہیں؟ اور سندھ میں بھی ایک چیلنج ہے. دیکھیں سندھ میں بھی لوگ پیپلز پارٹی کی، میں یہ کہوں گا مقبولیت کی وجہ سے نہیں ہے، زرداری صاحب نے جو پیٹرنج کا پورا سسٹم بنایا ہر ضلع میں، وہ اس وقت بڑا فیکٹر ہے. صحیح ہے. اگر آپ ووٹوں کے ٹرینڈ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک خود سندھ میں کتنا شرنک ہو گیا. تو کیا سب سے جوڑ سکیں گے؟ ٹھیک ہے. یہ آ گیا. ابھی تک تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. دیکھیں گلگت بلتستان میں ان کی کامیابی ایک پہلا، ان کی ایک ہم کہیں گے کہ ان کا ایک کامیابی، سیاسی کامیابی. ٹھیک ہے. کہ اس طرح کی سیاسی کامیابی پنجاب میں حاصل کر پائیں گے. تو میں اس وقت کیوں ان کو ووٹ آؤٹ کر دوں، یہ کہہ دوں کہ نہیں کر پائیں گے، یا میں کہتا ہوں کہ کر پائیں گے. انہوں نے خود کو ثابت کرنا ہے. صحیح. دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آپ کو کیا پولیٹیکل اسیسمنٹ کیا ہے، اگلا پرائم منسٹر کون ہوگا؟ یہ تو میرے لیے بہت مشکل ہے. اگر اسی طرح حالات چلتے ہیں، حالات بالکل بھی بدل سکتے ہیں. لیکن اگر یہی 2 پارٹیوں کا سسٹم چلتا ہے تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کی طرف سے جو کینڈیڈیٹ ہے وہ تو مریم نواز ہیں. مریم نواز کو جو وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے، وزیر اعظم بننے کے لیے بنایا گیا ہے. تو کیا چاچو پھر نہیں آئیں گے؟ اگر میرا خیال ہے اگلی بار نواز شریف صاحب یہ چاہیں گے کہ اب کی بار جو ہیں وہ مریم نواز کو اوپر کریں، میری خیال. کیونکہ نواز شریف کا جو مین فوکس رہا ہے اس الیکشن سے پہلے سے، پچھلے الیکشن سے، کہ اب وہ چاہتے ہیں کہ مریم نواز ان کی جگہ لیں. صحیح ہے. جو سکسیشن کا پروسیس ہے وہ مکمل ہو، تو وہ چاہیں گے وہ اپنی زندگی میں اس پروسیس کو مکمل کر کے جائیں. مکمل کرنے کا مطلب ہے وہ وزیر اعظم بنا کے جائیں نوجوان قیادت کو، اپنی بیٹی کو.
ٹھیک ہے. اب آصف زرداری صاحب بھی وہ بھی یہی خواہش لے کر بیٹھے ہیں کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ وزیر اعظم بنے. وہ کوئی ایسی غلطی نہیں کرنا چاہتے جس کی وجہ سے وزارت عظمیٰ کا راستہ ان کے لیے کھوٹا ہو. تو لیٹ سی. لیکن پالیٹکس تو سرپرائزز کی دنیا ہے. اب ان دونوں کی پارٹی کو مقبولیت کا بہت بڑا چیلنج ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو صرف قبولیت کے سر پہ وہ جو سہیل صاحب کہتے ہیں کہ خالی اگر جو ہے وہ قبولیت کے سر پہ معاملہ چلتا ہے یا مقبولیت کتنی ان کے آڑے آتی ہے جو مقبولیت لوز کی ہے اس کا کیا بنتا ہے. یہ بہت مشکل سوالات ہیں. صحیح ہے. تو چلیں لیٹس سی. اب تھوڑا سا میرا خیال ہے قومی سے نکل کر علاقائی سطح پر جاتے ہیں. تو جو ایران نے اصل دوبارہ اٹیکس کیے ہیں ٹینکرز پہ, شپس پہ اور ٹینکرز پہ, کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ ایران نے تھوڑا سا اوور اسٹیپ کیا اس پہ؟ جی, اس کو اوور ریچ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں ہم سب لوگ ایران کی کامیابی پر بہت خوشی کا اظہار کر رہے تھے. امریکہ کی, اسرائیل کی ناکامی پر پورے پاکستان نے خوشی منائی. پاکستان نے دن رات ایک کر کے ایک ایسا معاہدہ دلایا ایران کو, ایک ایسا MOU دلایا جس کو خود ایران نے کہا کہ یہ ان کی فتح کی دستاویز ہے, امریکہ کی شکست کی دستاویز ہے. امریکہ میں MOU پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی تھی. تو اگر آپ کے پاس ایک فتح کی دستاویز آ رہی ہے, فتح آپ کو تو اس کو آپ پروٹیکٹ کریں نا. وہی معاملہ جو پاکستان کی تحریکوں کی بات کر رہے تھے کہ تھوڑا بھائی ذرا ہاضمہ اچھا کریں. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. اب تھوڑا سا فتح کو بھی ہضم کریں. دیکھیں شکست بھی ہضم کرنا مشکل ہوتی ہے لیکن بعض اوقات فتح ہضم کرنا بڑی مشکل ہوتی ہے. اور انہوں نے جو اوور ریچ کیا ہے کہ عمان کے پانیوں میں شپس کو ہٹ کرنا شروع کیا. اب دیکھیں ایران کیا رہا ہے. ایران کا جو مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ جو آبنائے ہرمز ہے یہ بین الاقوامی پانی نہیں ہے بلکہ یہ ملکوں کے پانی ہیں, ٹیریٹوریل واٹرز ہیں. اب وہ کس قانون کا حوالہ دیتے ہیں کہ بین الاقوامی قانون یہ کہتا ہے کہ 12 سمندری میل تک جو سمندر ہوتا ہے وہ ملک کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چلے جی. اب یہ کتنی اس کی سرحد ہے؟ یہ ہے 21 میل. جب سب سے تنگ جو جگہ آتی ہے ہرمز کی وہ ہے 21 سمندری میل. اوکے. اگر 12 میل ایران کی سرحد ہے تو پھر باقی 9 کس کی ہے؟ وہ عمان کی ہے. صحیح ہے. بلکہ 11 ٹھیک ہے نا جی. اگر 21 ہے تو 10.5 جو ہے 10.5 میل اس کے ہیں, 10.5 میل اس کے ہیں. پھر اس لحاظ سے جو اس کے 10.5 میل عمان کے ہیں وہ ایران کا اس پہ دعویٰ کیسے آ گیا؟ ایران کو یہ حق کیسے ہو گیا کہ عمان کے پانیوں میں سمندروں کو ڈبونا شروع کر دے؟ اچھا اب آگے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جو MOU ہوا ہے اس کے تحت مجھے اختیار دے دیا گیا ہے اس ہرمز کے کنٹرول کا. اب آپ مجھے بتائیے MOU جو ہوا ہے وہ تو ایران اور امریکہ کے درمیان میں ہوا ہے. تو کیا امریکہ کو اختیار ہے کہ وہ عمان کے ساحل کا جو کنٹرول ہے وہ ایران کو دے دے؟ تو اس کا تو مطلب ہے امریکہ کو پوری دنیا میں اختیار ہو گیا ہے. امریکہ اسرائیل کے ساتھ MOU کرے اور کہے جی لو جی ایران کا ساحل جو میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں. بھارت کے ساتھ MOU کرے اور کہے جی جو کراچی کا ساحل ہے میں بھارت کے حوالے کر رہا ہوں. اس کا تو مطلب ہے کہ ایران کا جو اپنا دعویٰ ہے وہ باطل ہو جاتا ہے. ایران امریکہ کے حوالے سے بھی, عمان کے حوالے سے بھی, ٹیریٹوریل واٹرز کے حوالے سے بھی, پھر مزید جو جس قانون کا وہ حوالہ دیتے ہیں لیکن جو بین الاقوامی سمندروں کا قانون ہے وہ کچھ اور باتیں بھی کرتا ہے کہ چاہے آپ کا ٹیریٹوریل اپنا واٹر بھی کیوں نہ ہو اس میں آپ انوسنٹ پیسج, ایسا جہاز جو جنگی جہاز نہیں آپ کو خطرہ نہیں دے رہا آپ اس کو گزرنے دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہاں پر تو جو انوسنٹ پیسج ہے اس کو کیا جا رہا ہے. اور پھر جو بین الاقوامی جو گزرگاہ ہوتی ہے چاہے وہ آپ کا علاقائی سمندر ہو آپ اس میں راستہ نہیں روک سکتے. لیکن نا یہ تو ایک سیدھی سی بات ہے, گاؤں میں بھی جو راستہ ہوتا ہے ایسا تو کوئی بند نہیں کرتا. تو ایران نے بالکل اوور ریچ کیا ہے اور اس کی وجہ سے جو صورتحال ہے وہ بہت خطرناک ہوئی ہے. اور اس کا نتیجہ ایران کے لیے بھی برا ہو سکتا ہے, دنیا کے لیے تو برا ہے ہی ہے. اور فوری اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ایران کے ساتھ اب کوئی نہیں بچا. بالکل ٹھیک ہے. تمام دنیا کی جو اوپینین ہے, دیکھیں یورپین یونین جو ہے وہ امریکہ کے خلاف ایران کی سپورٹ کرے تو انہوں نے کھلم کھلا بیان دے دیا, پورے عرب ملک خلاف ہو گئے. پاکستان بھی اب سپورٹ نہیں کر سکتا. کیسی بات؟ دیکھیں چین اور روس جو ایران کے پیچھے کھڑے تھے انہوں نے کیا اسٹیٹمنٹ دی, چین نے کیا اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ بھائی آپ اس پانی کو بند نہیں کر سکتے. تو اس میں ایران نے بہت بڑی غلطی کی ہے اور ایران کو پیچھے ہٹنا چاہیے اور سمجھ نہیں آتی کہ ایران نے ایسا کام کیوں کیا. تو آپ کے خیال میں اب اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھیے جنگ کا نتیجہ جو ہے وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ جنگ کتنے دیر چلتی ہے اور یہ کس رخ پر جاتی ہے. اگر یہ اسی وقت یہ معاملہ جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے کیونکہ پوری جنگ ریزیوم ابھی نہیں ہوئی,
کوئی دونوں طرفے سے جنگ نہیں کہہ رہے. صحیح ہے. دونوں طرفیں کہہ رہے ہیں کہ بس ایم او یو تو گیا جی, لیکن ہاسٹیلٹیز, امریکہ نے اس کو ہاسٹیلٹیز کہا, ایران بھی اس کو جنگ نہیں کہہ رہا. انتہائی جو حملے ہیں وہ نہیں ہوئے. ٹرمپ حملے کی دھمکی تو دے رہا ہے کہ ہفتہ 10 دن بعد اگر یہ معاملہ طے نہیں ہوا تو میں بڑے حملے کر دوں گا. بڑے حملے ہوئے پھر جنگ ہوگی. تو ایک تو یہ کہ ہمیں امید کرنی چاہیے کہ کوئی جنگ کے ایسکیلیٹ کرنے سے پہلے یہ ہرمز کا جو اس وقت معاملہ ہے یہ آپس میں کسی طرح طے ہو جائے گا. اس پر عمان اور ایران جو ہیں وہ آپس میں کسی طرح سے طے کر جائیں گے. لیکن اگر معاملہ بڑھتا ہے لیکن پھر بہت خطرناک مثبرات ہو سکتے ہیں. اور جو دیکھیں پوری دنیا کی معیشت ڈپریشن میں جا سکتی ہے, بھوک اور قحط آ سکتا ہے کیونکہ یہاں سے کھاد کا راستہ ہے, یہاں سے تیل کا راستہ ہے. پھر مسلمان دنیا کے لیے بڑے خطرات ہیں. دیکھیں اگر ایران تباہ ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ پورے مشرق وسطیٰ پر, ویسٹ ایشیا پر پھر اسرائیل کا غلبہ ہو جائے گا. تو اسرائیل کی یہ جو اسرائیل کی خواہش ہے کہ یہ جنگ آگے کو چلے, ختم نہ ہو, ایران کو سمجھنا چاہیے کہ ویسے کام نہ کرے جس سے اسرائیل کی خواہش پوری ہو, بلکہ پاکستان, ترکی, سعودی عرب جیسے ملک جو کوشش کر رہے ہیں کہ ایران بھی اکاموڈیٹ ہو جائے, ٹھیک ہے جی, اور دنیا کے لیے بھی کچھ راستہ نکل آئے, تو ایران کو ان کی طرف ان کی بات سننی چاہیے. اس طرح سے ڈسریگارڈ نہیں کرنا چاہیے جیسے ایسے کیا اس نے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا چلیں, یہ تو ایران نے ایک چیز کمٹ کی اور اس کے بعد دوبارہ اثرات شروع ہو گئے, اور ظاہر ہے پاکستان بھی لنکڈ ہے, ہماری اکانومی بھی ایسی ہے کہ ہم بہت زیادہ ڈپینڈنگ ہیں, اور خاص کر ہمارا جو آئل ہے اور دوسری جو سپلائیز ہیں وہ بھی وہیں سے گزرتی ہیں, تو اس کا ہماری معیشت پر بہت گہرا اثر ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دس, پاکستان نے اس سارے عرصے میں بہت رائز کیا ہے ڈپلومیٹیکلی اور پولیٹیکلی, اور دنیا میں پاکستان کا ایک اسٹیٹس جو ہے وہ بڑا ہے سنس مئی 2025 پہ جب انڈیا کے خلاف ہمارا ایک کنفلکٹ ہوا تو اس کے بعد سے. آپ کے خیال میں اب جو پاکستان جس سٹیج پہ کھڑا ہے, تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ معاشی طور پر بھی اس کا تھوڑا سے بات کریں اور بین الاقوامی سیاست کے حوالے سے بھی بات کریں. آگے پاکستان کے لیے کیا ہے؟ اب یہاں سے ہم کیسے آگے بڑھیں گے, کیسے آگے جا سکیں گے؟ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان کو یہاں سے آگے جاتا ہو؟ دیکھیے پاکستان ایک ایسا پہلوان ہے جس کے بازو بہت مضبوط ہو گئے ہیں اور ٹانگیں بڑی کمزور ہیں. دفاع ایک سیکٹر ہے نا جی, دیکھیے ایک سیکٹر تو آپ کو بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے, بہت مضبوط ہے, اس نے پاکستان کا بھی دفاع کیا, پوری دنیا کو بھی متاثر کیا, اس کی وجہ سے اپنی ایک ڈپلومیسی آپ کی ایک بہت پوزیشن بنی, لیکن وہ آپ کی جنگ کی کامیابی کی وجہ سے بنی. وہ ساری آپ دیکھیں آپ کی جو ڈپلومیسی ہے اس کے پیچھے آپ کی دفاعی قوت ہے, آپ کی پرفارمنس ہے. لیکن جو ہماری ٹانگیں ہیں معیشت کی وہ بہت کمزور ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ ٹانگیں جو ہیں یہ مضبوط نہ ہوئیں تو پھر ہمارے لیے آگے دفاع کے لیے بھی چیلنجز ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. کیونکہ آگے جو دفاع ہے وہ اس میں ٹیکنالوجی بہت اہم ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ کا ترقی کرنا بہت اہم ہے, بہت مہنگی ٹیکنالوجی. تو اس وقت جو بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم یہاں سے آگے مکمل فوکس کریں کہ ہم دفاع کے ساتھ ساتھ اپنی معیشت کو مضبوط کریں. صحیح ہے. معیشت مضبوط نہیں ہوگی تو بہت مشکل ہوگا. ٹھیک ہے. ایک کامیابی اس میں کوئی انکار نہیں. اب اس کامیابی میں بھی جو پاکستان کا ایک برانڈ بنا ہے, دیکھیں دنیا بھر میں آپ کا برانڈ چلتا ہے. صحیح ہے. اب جب برانڈ بکتا ہے, اگر آپ GF-17 آپ کا بک سکتا ہے آپ کے برانڈ کی بیس پہ, تو آپ کی شرٹ کیوں نہیں بک سکتی؟ بالکل ٹھیک ہے. آپ کا جوتا کیوں نہیں بک سکتا؟ آپ کی چھوٹی سی کار کیوں نہیں بک سکتی؟ آپ کی موٹر سائیکل کیوں نہیں؟ ظاہر ہے ملک کا برانڈ ہے نا. ایک ملک جو کہتا ہے کہ ایسا ملک ہے جس کے لڑاکا تیار شاندار ہے, تو کہتے ہیں یار اس کا موٹر سائیکل بھی تو اچھا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. صحیح ہے. اور اچھا ہونا چاہیے. What stops you from producing a good motorcycle as well? ٹھیک ہے نا جی, a good tractor, good car as well. بالکل ٹھیک ہے. تو ہمیں جو ہے دوسرے شعبوں میں بھی کمپیٹ کر کے اس پہ بلڈ کرنا چاہیے. آپ کے براہ راست تعلقات بنے ہیں دنیا بھر کے سربراہوں سے, اس کی وجہ سے اچھے ٹریڈ کے آپ اگریمنٹ ہو سکتے ہیں. آپ کی ایک ساکھ بنی ہے, اسے اچھے ٹریڈ اگریمنٹ کی شکل میں آپ لے کر جائیں. لیکن سب سے اہم بات ہے کہ گھر میں آپ کو معیشت کی بنیادیں ٹھیک کرنی ہوں گی, آپ کی اپنی پروڈکٹیوٹی ٹھیک کرنی ہوگی. آپ کچھ پیدا کریں گے تو دنیا خریدے گی نا. بالکل ٹھیک ہے. آپ کی گڈ ول بھی ہے, ملک کا آپ کا نام بھی ہے, لیکن آپ چیز کچھ نہیں رہے, بنا آپ بنیادیں رہے ہیں. بالکل صحیح. بنیا آپ بیڈ شیٹیں رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, وہ بھی سستی قسم کی, تو پھر دنیا آپ سے کیا خریدے گی؟ بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کو پوری معیشت کو اوورہال کرنا ہے, یہ ہمارا ایک بڑا چیلنج ہے. بہت شکریہ سر. ہم انشاءاللہ معیشت پہ بڑا, آپ کو پتہ ہے وسیع سبجیکٹ ہے یہ بھی, تو کسی وقت پھر بیٹھیں گے, آج وقت تھوڑا کم ہے, تو میں چاہوں گا کہ اس پہ ہم الگ سے ایک پورا شو کریں انشاءاللہ, پھر کسی وقت بیٹھیں گے. آپ کو بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ناظرین, اس طرح کے انفارمیٹیو شوز, انٹرویوز اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے WeNews.pk. بہت شکریہ.